اور منافقت، ہمارے پاکستان کی منافقت، یعنی ایک تو ہے نا ان کا دودھ میں ملاوٹ کرنا، پونڈی کرنا، اور نان مسلم بچے لڑکے لڑکیوں کو ان کو اٹھا کے زبردستی مسلمان کرنا، ان کو مارنا پیٹنا، غریبوں پہ ظلم کرنا. ایک تو یہ ان کا قومی کھیل ہے نا. ایک تو لیکن منافقت ٹکا کے منافقت کرنا بھی ان کا قومی کھیل ہے. یہ عمران خان کی پارٹی کا ایک ایم این اے ہے، عامر لیاقت. تو اس نے ایک یہ ٹویٹ فوٹو لگائی کہ جس پہ یہ مریم نواز نے اپنے آپ کو مریم نواز نے کہا کہ یہ لوگ یعنی حکومت کے لوگ، عمران خان وغیرہ، میرا آپ دوسرا روپ دیکھیں گے. یعنی ان کا مطلب یہ تھا کہ اب میں نا بڑی سخت ہو کے سامنے آؤں گی. پہلے تو میں بڑی نائس تھی نا، بڑی پولائٹ تھی، اب میرا یہ سخت ویو دیکھیں گے. تو اس نے اس کی شکل بگاڑ کے اس نے اس کو اس طرح کیا کہ اب یہ ڈائن بن کے آئے گی، ولن بن کے، چڑیل بن کے آئے گی. تو ساتھ اس نے فوٹو شاپ کر کے فوٹو لگا دی کالی ماں کی. تو جو کہ ایک طریقے کی کامیڈی ہے ہمارے لحاظ سے. ہم یہ بات کر سکتے ہیں کیونکہ ہم حضرت محمد کا فوٹو بھی لگا سکتے ہیں، اور ہم کنسسٹنٹ ہیں، ہم لاجیکلی کنسسٹنٹ ہیں. ہم کہتے ہیں سب کی بلاسفمی کرو، کیونکہ چاہے کالیمہ ہو یا حضرت محمد ہو، یہ کوئی خاص چیزیں نہیں ہیں. یہ تاریخ کے وہ حصے ہیں، تاریخ کی کچھ شخصیات ہیں جنہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا، اور ان خیالات کے اوپر ہم تنقید بھی کر سکتے ہیں، جس طرح ہم چنگیز خان کے اوپر کر سکتے ہیں، جس طرح ہم ارسطو کے اوپر کر سکتے ہیں، یا ہٹلر کے اوپر کر سکتے ہیں. اسی طرح ہم ان تاریخی شخصیات، تو ہم تو ملحدین تو یہ کام کر سکتے ہیں. ہم اور بہت سارے لوگ کرتے بھی ہیں، ایتھیسٹ ریپبلک کرتی ہے، ان کو ضرور جا کے چیک کریں. لیکن عامر لیاقت سٹنگ ایم این اے ہو کے عمران خان کی فوٹو ساتھ لگائی ہوئی ہے، کھل کے ایسی حرکت کر رہا ہے جو کہ ہندوؤں کی بلاسفمی ہے. جیسے میں نے کہا ہم تو کر سکتے، لیکن یہ کر رہا ہے بلاسفمی اس ملک میں جو بلاسفمی کے خلاف سب سے زیادہ اونچی آواز اٹھاتا ہے. اور پاکستان کوئی بہت میرا 6 یا 7 ملک ہیں جہاں پہ بلاسفمی کی سزائے موت ہے. اس ملک میں بیٹھ کے ایم این اے ہو کے ہندوؤں کی، جو میرا خیال کوئی پاکستان میں کوئی 4 کروڑ کے قریب ہندو ہیں، 2 کروڑ کے قریب. اچھا، تو 1 کروڑ کے قریب ہندو رہتے ہیں، ان کی گستاخی کر رہا ہے بڑے مزے سے. اور بڑی دیر تک چلی، نیچے بہت سارے لوگوں نے اس کو برا بھلا کہا. اور مزے کی بات یہ کہ کچھ لوگوں نے کہا، کچھ ہندو جو بےچارے، حالانکہ ہندوؤں نے بھی کہا اس میں کوئی اتنی کوئی بڑی اتنی کوئی گستاخی والی بات ہے، کیونکہ ہندو تھوڑے سا انلائٹنڈ ہے، ان کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی مومنوں کو ہوتی ہے. اگر حضرت عمر کا، حضرت محمد کا کارٹون لگایا ہوتا نا، وہ جو پگڑی میں بام والا وہ والا تو شکر آدھا شہر جل رہا ہوتا. تو یہ اور یہ مر چکا ہوتا اب تک، یہ تب تک لڑک چکا ہوتا. لیکن ہندو مذہب کی، ہندو ان کی دیوی کا مذاق اڑا کے آرام سے، کوئی پنگا نہیں. تو لوگ جو اس کو کرٹیسائز کر رہے تھے، وہ اس لیے نہیں کر رہے تھے کہ بھائی تم ہندو مذہب کا مذاق اڑا، کچھ کر بھی رہے تھے، لیکن زیادہ تر لوگ اس کو اس لیے گالیاں دے رہے تھے کیونکہ وہ مریم نواز کے پٹواری تھے، حامی تھے، اس کے فین بوائز تھے. تو وہ اس کو کہہ رہے تھے، ہیں تو نے ہماری اتنی بڑی لیڈر کا تو نے اس کے ساتھ مقابلہ کر دیا، اس سے موازنہ کر دیا، اس کو یعنی ان کے بھی ذہن میں یہ جو کالی ماں ہے یہ ایک چڑیل یا ایک ولنس قسم کی، ڈائن قسم کی شکل ہے وغیرہ. according to them, according to me too, but it doesn't matter this particular one. Okay, so تو منافقت. اچھا، تو ایک دن بعد جیسے اس نے بھی وہ ٹویٹس نہیں دیکھی ہوں گی، ساری بات ہے شروع میں تو لوگ دیکھتے ہیں، تو اس ایک دن بعد کرتا ہے اس نے ایک اور یہ ٹویٹ ڈالی کہ ہندو کمیونٹی کے جذبات مجروح ہوئے، یعنی ان کے سینٹیمنٹس ہرٹ ہوئے، تو اس کے لیے معافی چاہتا ہوں. مقصد میرا ہرگز یہ نہیں تھا. ٹویٹ ہٹا دیا ہے، ٹویٹ اب ڈیلیٹ کر دیا. میں تمام مذاہب کی عزت کرتا ہوں، یہی میرے دین کی تعلیمات ہیں. اوئے ایک بار پھر سے معذرت. تو معافی مانگ لی اس نے اور ختم ہو گئی بات، ڈیلیٹ کر دیا، اور یہ جا وہ جا. لیکن کتنی مزے کی بات ہے، یہ انہوں نے ایک ٹویٹ کی عمار علی جان نے، اور یہ ریکھا مہیشوری پاکستانی ہندو ہے، ان کو ضرور ٹویٹر پہ فالو کریں. تو انہوں نے کہا کہ دوز ریڈی ٹو ایکسپٹ عامر لیاقت's apology
کہ وہ لوگ جو عامر لیاقت کی اپالوجی ایکسیپٹ کرنے کے، جس میں اس نے مذہب کا مذاق اڑایا، اگر وہ بڑے آرام سے اپالوجی ایکسیپٹ کر کے بیٹھ گئے ہیں عامر لیاقت کی، تو جیسے جنید حفیظ ہے اس کو بھی پھر معاف کر دیں. وہ کتنے عرصے سے اس کو سولیٹری کنفائنمنٹ میں ڈالا ہوا ہے اس چارج پہ جس سے وہ ڈینائی کرتا. اور جہاں تک ہمیں پتا ہے کہ ایک دو اور جن کو بھی سزائے موت سنائی گئی ہے، میں نام نہیں لوں گا ان کا، جن کو سزائے موت بلاسفمی کے اوپر بتائی گئی، انہوں نے بھی معافیاں مانگی ہیں، لیکن یہ ان کی معافیاں نہیں چھوڑتے. اپنے مسلمانوں کی معافیاں کوئی بات نہیں سر، عامر لیاقت کوئی بات نہیں، غلطی تو ہر ایک سے ہوتی ہے، معاف کیا آپ کو، جائیں یا شی کریں. تو یہ جنید حفیظ لڑکا، فرق صرف اتنا ہے کہ اس کے اوپر جو گستاخی کا الزام ہے وہ حضرت محمد کے اوپر ہے، بلکہ انہوں نے کئیوں کو تو حضرت عمر اور حضرت علی کے اوپر بھی اندر کیا ہوا ہے. بہت سارے شیعوں کو انہوں نے صحاباؤں کی جو خلیفے ہیں ان کی گستاخی کے اوپر ان کو اندر کیا ہوا. تو یہ فرق ہے صرف، یہ ان کی منافقت ہے کہ اپنے رسول اللہ، اپنے خلیفوں کے کوئی آپ کر کے بات نہ کرے، اس کر کے بات کر دے، ادھر ادھر سے منہ نکل جائے ان کے، تو اس کو یہ پھانسی پہ چڑھانے کی سزائیں دے دیتے ہیں. کافی لوگوں کو انہوں نے پھانسی کی سزائیں سنائی ہیں، ہوئی نہیں ہے لیکن سنائی ہیں. لیکن جب کسی ہندو دیوی کا مذاق اڑانا ہے تو کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں، معافی مانگی، یہ جا وہ جا. وہ اسی طرح کا ایک اور وہ چیف، کیا نام تھا اس کا، اس نے کہا تھا بڑے مزے سے فخر سے کہا تھا، او ہندوؤں، گائے کا پیشاب پینے والوں وغیرہ وغیرہ. وہ اس وقت انفارمیشن منسٹر تھا میرا خیال. تو اس نے بھی معافی، اس کو عمران خان نے ہٹایا، منسٹری سے ہٹایا، لیکن 2 مہینے بعد وہ کسی اور منسٹری میں آ گیا، اس نے معافی مانگی اور بات ختم ہو گئی. کدھر گیا مقدمہ، کدھر گئی جیل، کدھر گیا قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں جہاں پہ کمزور کے لیے ایک اور طاقتور کے لیے ایک قانون ہو. کدھر گیا وہ کب؟ نہیں، سب غائب. تو یہ خان صاحب آپ ایسی بس باتیں کرتے ہیں، لوگوں کو چونا لگانے کے لیے آپ نے بیوقوف بنا دیا. اور آپ ہی ابراہیم لنکن کو آپ کوٹ کرتے تھے، خان صاحب آپ کوٹ کرتے تھے کہ ابراہیم لنکن نے کیا کہا کہ ہر وقت ہر کسی کو پاگل نہیں بنایا جا سکتا. کچھ وقت کچھ لوگوں کو پاگل بنا دیتے، لیکن ہر وقت ہر کسی کو پاگل نہیں بنایا جا سکتا. تو آپ انفارچونیٹلی بہت میجورٹی تک کامیاب ہو گئے لوگوں کو پاگل بنانے کے لیے، اس طرح کی سنہری باتیں کرتے ہوئے. کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم کا نظام نہیں چلے گا. تو یہ کیا ہے خان صاحب بولیں، یہ کیا ہے؟ یہ ظلم کا نظام نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ لڑکا امریکہ کی یونیورسٹی میں پڑھ کے ملتان کی یونیورسٹی بہاؤدین میں پڑھا رہا تھا، بیوقوف تھا، پاگل تھا، پاکستان چلا گیا، اس کی بیوقوفی، پاکستان چلا گیا اور اس کے اوپر وہاں پہ گستاخی کا الزام لگا اور انہوں نے اس کو میرے خیال 8 سال ہو گئے، 7 سال ہو گئے اس کو سولیٹری کنفائنمنٹ میں رکھا ہوا ہے، جس کا وہ انکار کرتا ہے کہ اس نے کوئی گستاخی نہیں کی، اور اگر کی بھی ہے تو اس سے معافی منگوا لو، چھڑوا دو اسے، لیکن نہیں، اس کو نہیں چھوڑنا. میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پے پیل یا پیٹریون پہ ضرور سپورٹ کیجیے تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکوں.